بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس قسط کے شروع ہونے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سیریز کی پچھلی قسط نو ڈاؤٹ انفارمیشن کے حوالے سے ایک فلی لوڈڈ قسط تھی، اور اس بات کے لیے میں تیار تھا کہ بہت سارے سوالات آئیں گے، کیونکہ اس قسط کے اندر قرآن میں دیے گئے تمام کلوز اور کتابوں میں ملی تمام روایات نے ایک جگہ اکٹھے ہو کر بالآخر ہمیں ایک نتیجے پر پہنچانا تھا کہ لازمی نہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار کسی پہاڑ کے سائز کی ایک عظیم الشان دیوار ہو، بلکہ بہت ممکن ہے کہ ذوالقرنین نے کسی غار کے منہ کو ایک دیوار بنا کر بند کیا ہو۔ اسی لیے تو وہ لوگ نہ اس کے دائیں سے آپ آ رہے تھے اور نہ ہی اس کے بائیں سے، نہ اس کے اوپر سے اور نہ ہی اس کے نیچے سے، اور جیسا کہ دیوار بن جانے کے بعد ذوالقرنین نے اس کی ایکسٹرنل یعنی باہر والی سائٹ پر پگھلے ہوئے تانبے کی کوٹنگ کر دی، تو کچھ عرصے بعد تانبا اپنا کلر چینج کر لیتا ہے، وہ سبز ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس غار کا منہ بہت آسانی کے ساتھ گھنے جنگل میں بلینڈ ہو کر چھپ سکتا تھا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس واقعے کا ذکر سورہ کہف میں ہے، کہ جس کا مطلب ہی ایک غار ہوتا ہے، اور اس صورت میں موجود تقریباً تمام واقعات غاروں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ یاجوج اور ماجوج بھی کسی غار سے ہی نکل کر زمین کے اوپر آتے ہوں گے۔ اب جیسا کہ مجھے امید تھی کہ بہت سارے سوالات آئیں گے، تو ہوا بھی کچھ ایسا ہی، بہت سارے سوالات آئے اور کچھ سوالات بہت اچھے تھے۔ مثلاً یہ کہ یاجوج اور ماجوج غاروں کے اس میلوں گہرے سسٹم کے اندر کھاتے کیا ہوں گے؟ آپ سب ماشاءاللہ ذہین اور انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ حدیث تقریباً آپ سبھی نے سن رکھی ہوگی کہ جب یاجوج اور ماجوج ریلیز ہوں گے تو ان کا ایک گروپ سی آف گیلیلی یعنی بحیرہ تبریہ پر پہنچ کر اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ پھر اس کے کچھ وقت بعد ان کا ایک دوسرا گینگ وہاں پہنچے گا اور پیچھے بچا کیچڑ بھی کھا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا تیسرا گروپ بھی جب وہاں پہنچے گا تو وہاں اڑتے گرد اور غبار کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ آپ کو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ They can eat everything۔ وہ تو کیچڑ یعنی مٹی بھی کھا سکتے ہیں، اور زمین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک اور سوال بڑا اچھا تھا، اور جو کہ کافی سارے لوگوں نے پوچھا کہ وہ اس گہرے اندھیرے کیو سسٹم میں سانس کیسے لیتے ہوں گے۔ آپ نے کبھی کسی جگہ مٹی کی کھدائی ہوتے دیکھی ہے؟ 15-20 فٹ گہری کھدائی کرنے پر بھی اکثر آپ کو ارتھ ورمز مل جاتے ہیں، یعنی وہ کیڑے کہ جو زمین کے اندر رہتے ہیں اور جو اتنی گہرائی پر بھی ہوا کے بغیر زندہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ کیڑوں کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، یہ ہماری طرح سانس نہیں لیتے، بلکہ ان کے جسم اپنے ماحول سے ڈائریکٹلی آکسیجن جذب کر لیتے ہیں۔ تو یاجوج اور ماجوج کا ریسپائریٹری سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ کیڑوں کی طرح وہ بھی کسی ڈائریکٹ ٹریکیائی کے ذریعے مختلف گیسز جذب کرتے ہوں، لیکن اس سے بالکل ہٹ کر کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم نے انہیں ابھی تک دیکھا نہیں ہے، ہم ان کی فزیولوجی سے 100% واقف نہیں ہیں۔ اب دوسری بات کہ کچھ سوالات ایسے تھے کہ جنہیں دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ اب میں اس بات کا کیا جواب دوں۔ مثال کے طور پر کچھ ویورز نے پوچھا ہوا تھا کہ اگر ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو وہ ڈبل شفٹ لگا کر دیوار کو توڑ کیوں نہیں لیتے؟ بالفرض مان لیں کہ میں اس بات کا جواب دے بھی دیتا، تو اگلا سوال پھر پتہ ہے کیا ہوتا؟ کہ کیا انہیں اتوار کی چھٹی بھی ملتی ہے؟ کیا انہیں جمعے کو ہاف ڈے ملتا ہے؟ کیا ان کے پاس HR ڈپارٹمنٹ اور لیبر یونین بھی ہے؟ اس طرح تو ہم لامتناہی سوالات کی پوری ایک کتاب تیار کر سکتے ہیں کہ جن میں لکھے سوالوں کے جوابات اس پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسی کنفیوژنز تب پیدا ہوتی ہیں
جب ہم اس دنیا کو اپنی دنیا کے ساتھ جگہ جگہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو شاید وہ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے. حالانکہ یاجوج اور ماجوج از اے مائنڈ لیس کریشن. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لڑکوں کو اچھلتے کودتے ایک دوسرے کو دھکے دیتے چھینا جھپٹی کرتے لڑتے جھگڑتے مارا ماری کرتے دیکھا تھا. تو کہنے لگے کہ یاجوج اور ماجوج بالکل اسی طرح سے ہوں گے، مائنڈ لیس. ان کا انٹیلیجنس لیول ہمارے جیسا نہیں ہے، لہٰذا ہم انہیں اپنے ساتھ کمپیئر کر بھی نہیں سکتے کہ اچھا اگر میں صبح 9 بجے آفس جاتا ہوں تو کیا یاجوج اور ماجوج بھی صبح 9 بجے دیوار توڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہوں گے؟ یہ دو مختلف دنیایں ہیں گائز، لیٹس کیپ دیم سیپریٹ فرام ایچ ادر. پھر ایک سوال اور بھی تھا کہ ان کی تعداد ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. حالانکہ میں نے اس سوال کا جواب دے بھی دیا تھا، لیکن چلیں پھر بھی میں آپ کو مزید آسان کر کے بتاتا ہوں. ہماری یہ دنیا 71% پانی سے ڈھکی ہوئی ہے، صرف 29% زمین پانی سے باہر ہے کہ جس پر ہم یعنی انسان رہتے ہیں. لیکن انسان بھی کوئی پورے 29% پر تو نہیں رہ رہے. اس 29% میں صحرا بھی ہیں، پہاڑی سلسلے بھی ہیں، میدان بھی ہیں اور برفیلی گھاٹیاں بھی ہیں. اگر کبھی آپ ایجپٹ یعنی مصر گئے ہوں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ مصر کی تقریباً 90% آبادی صرف اور صرف دریائے نیل کے کنارے کنارے رہتی ہے. اور اس 90% میں سے بھی آدھے سے زیادہ آبادی کہاں رہ رہی ہے؟ صرف اور صرف ڈیلٹا کے پاس، یعنی کہ وہ جگہ کہ جہاں دریائے نیل میڈیٹرینین میں گر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان شہروں میں موسم بہت پرفیکٹ ہوتا ہے. لیکن باقی کے مصر کا کیا؟ باقی کا سارا مصر 11 قسم کے صحراؤں میں بٹا پڑا ہے، جن میں سب سے بڑا صحرا بحر الرمل العظیم ہے، یعنی کہ ریت کا عظیم سمندر کہ جہاں کوئی بھی نہیں رہتا. اور پھر دوسرے صحرا آتے ہیں، مثلا الصحراء الاسود یعنی کالا صحرا، اور الصحراء الابیض یعنی سفید صحرا وغیرہ. نیل کو چھوڑ کر پورے کا پورا مصر خالی پڑا ہے. اسی طرح اگر آپ آسٹریلیا چلے جائیں تو 80% سے زیادہ آسٹریلینز پتہ ہے کہاں رہتے ہیں؟ صرف اور صرف کوسٹل ایریاز میں، یعنی سمندروں کے قریب قریب. اور باقی آسٹریلیا کا تمام انٹیریئر جسے آؤٹ بیک کہتے ہیں تقریباً خالی پڑا ہے. اسی طرح گرین لینڈ بھی کہ جس کی تقریباً تمام کی تمام آبادی صرف اور صرف ان ایریاز میں رہتی ہے، اور باقی پورے کا پورا گرین لینڈ خالی پڑا ہے. ایسے میں اگر آپ پوری دنیا میں آباد انسانوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کھڑا کر دیں تو ان کے کھڑا ہونے کے لیے صرف اور صرف بلوچستان کے سائز کا ایریا بھی بہت ہوگا. لیکن اصل دلچسپ بات میں اب آپ کو بتاتا ہوں. یاد ہے ابھی میں نے کہا تھا کہ ہماری دنیا کا 71% حصہ 71% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے. ڈھکا ہوا ہے، پانی کے نیچے چھپا ہوا ہے. اس کے نیچے بھی زمین ہی ہے. اس پوری دنیا پر پانی صرف اور صرف اتنا ہے جتنا آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے. اس پانی کے نیچے بھی دراصل زمین ہی ہے، جس کے اندر بڑی بڑی غاریں ہیں اور ہزاروں سال پرانے اور گہرے غار یعنی کیو سسٹمز بنے ہوئے ہیں. ہماری دنیا کوئی چھوٹی دنیا نہیں ہے، اس پر 40 ارب لوگوں کے رہنے کی جگہ ہیں. تو کیا یہ ناممکن ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے جو یہ اتنی عظیم، اتنی بڑی اور اتنی خالی دنیا ہے، اس کی سینکڑوں کلومیٹرز گہری غاروں کے اندر کوئی اور مخلوق چند ارب کی تعداد میں رہ رہی ہو؟ یا پھر وہ غار انفیکٹ ایک سمبولک دروازہ، ایک اوپننگ ہو سکتا ہے کہ جو میری پچھلی سیریز حیرت کے دروازوں کی طرح اندر جا کر کسی اور دنیا میں کھل رہا ہو. Who knows؟ اس غار کا ایک سرا ہماری دنیا میں جبکہ دوسرا سرا کہیں اور جا کر کھلتا ہو. We can only imagine. لیکن ہم اپنی تھیوری کی عمارت صرف وہاں تک بنائیں گے جہاں تک مستند روایات کی بنیادیں اسے سپورٹ کریں گی. کیونکہ اگر ہم اس سے ہٹ گئے، اگر ہم اس سے آگے گئے، اگر ہم نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں تو پھر بننے والی عمارت
مستند فیکٹس کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر بنے گی، اور پھر وہ عمارت ایک عمارت نہیں بلکہ ایک ہوائی قلعہ ہوگی، ایک تصوراتی محل جس کی نہ تو کوئی دلیل میرے پاس ہوگی اور نہ ہی آپ میں سے کسی کے پاس، وہ بس ہماری ایک سوچ ہوگی، جیسا کہ اس سوال کا جواب کہ وہ لوگ ڈبل شفٹ لگا کر دیوار کو توڑ کیوں نہیں دیتے۔ ایک اور چھوٹی سی بات شیئر کرنے کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں آج کی قسط کہ دیکھیں یعنی ہم سے مراد میں اور آپ، فرقان قریشی بلاگز آپ سے الگ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس لیے ہم سے مراد میں اور آپ۔ ہم قرآن کی آیات کو لیتے ہیں، مستند احادیث اور روایات کے ذریعے انہیں سمجھتے ہیں، انہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ماڈرن علوم کو استعمال کرتے ہوئے ایک لاجیکل نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ تو ہم دوسرے ریسرچرز کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے منہ سے نکل گیا وہ حرف بحرف سچ ہے، بلکہ ہم صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹو دا بیسٹ آف آور نالج تمام آیات، احادیث، آثار اور روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد، کڑی سے کڑی ملانے کے بعد، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ریسرچ ہے، اور یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی دنیا زمین کے نیچے غاروں کے ہزاروں میل گہرے سسٹمز میں آباد ہو۔ فلاں آیت یا فلاں روایت یا فلاں حدیث اس بات کو سپورٹ کرتی ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے، اور اس معاملے پر اس پہلو سے بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اس سے ہٹ کر اس وقت درجنوں تھیوریز موجود ہیں جن میں سے کوئی بھی دو تھیوریز ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی آپ انہیں بھی سنیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کا کوئی بھی سنجیدہ انسان یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا کہ دیکھو میں یاجوج اور ماجوج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، لہٰذا جو بات میں نے بتا دی ہے بس وہی سچ ہے۔ نہیں، ایک ریسرچر ہمیشہ مختلف فیکٹس اور ڈیٹا کو آپ کے سامنے رکھے گا اور پھر ایک ہائپوتھیسس پیش کرے گا کہ اس تمام ڈیٹا کو کیئرفلی انالائز کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ میرا بیسٹ گیس ہے۔ اب میری محنت اگر آپ کے دل اور دماغ کو لگی ہو تو اسے مان لیں، ورنہ چھوڑ دیں، اور یہی بات ریسرچ کہلاتی ہے، بیسٹ گیس، ایجوکیٹڈ گیس۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک راکٹ کے لانچ ہوتے وقت اس میں کتنے قسم کے فالٹس ہو سکتے ہیں؟ 17,000۔ لیکن راکٹ انجینئرز ان تمام پاسبل فالٹس کو دیکھتے ہیں، انہیں چیک کرتے ہیں، انہیں ڈبل چیک کرتے ہیں، اور پھر اپنا ایجوکیٹڈ گیس دیتے ہیں کہ وی آر آل کلیئر، ہماری طرف سے اوکے ہے، ہمارا بیسٹ گیس یہ ہے کہ اب راکٹ اڑ سکتا ہے، لہٰذا لانچ سیکوینس کو انیشیٹ کر دیا جائے۔ لیکن لکھ کر کوئی بھی انجینئر نہیں دے سکتا کہ بس اب چونکہ میں نے چیک کر لیا ہے اب دنیا دو ہو جائے لیکن یہ راکٹ نہیں گرے گا۔ لہٰذا قرآن و حدیث کو دیکھیں، ڈیٹا کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، انہیں انالائز کریں، اور پھر جہاں بھی وہ آپ کو لے کر جائیں انہیں ضرور فالو کریں، کیونکہ تب، صرف تب آپ سچائی تک پہنچ پائیں گے، اور تب آپ اسے ضرور قبول کریں چاہے وہ سننے میں کتنی حیران کن کیوں نہ ہو۔ بہت ساری باتیں ہو گئیں اور اچھی بات ہے کہ ہو گئیں، امید ہے کہ آپ ان باتوں میں سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے، کیونکہ فرقان قریشی بلاگز کا مقصد صرف دلچسپ کہانیاں سنانا یا واقعات بیان کرنا یا سنسنی خیز باتیں بتانا نہیں ہے، بلکہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں تک اس نایاب علم کو پہنچانا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہی میرا مشن ہے، اور اسی لیے میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ سر توڑ محنت کر کے اکیلا ہی یہ چینل چلا رہا ہوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس علم کے ذریعے ہمارے رب کو پہچان سکیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں ہماری آج کی قسط۔ سب سے پہلا سوال کہ کون ہے یہ گوگ اینڈ میگوگ کہ جنہیں عربی میں یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں؟ تمام ابراہیمی مذاہب میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ کی طرح پہلے میں آپ کو ان کے متعلق وہ نظریات بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے سے لوگوں میں اسٹیبلشڈ ہیں۔
اہل کتاب کے ہاں یاجوج اور ماجوج دو طرح سے اپیئر ہوتے ہیں، انسان کے طور پر بھی اور ایک جگہ یعنی پلیس کے طور پر بھی۔ مثلا بک آف حزقیل میں یاجوج یعنی گوگ ایک شخص کا نام ہے، اور ماجوج یعنی میگوگ اس کی سرزمین کا نام ہے۔ پھر اسی بک آف حزقیل میں ہے کہ یاجوج نے یروشلم پر حملہ کرنا ہے، لیکن یہ حملہ کرنے کے بعد وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا، اور پھر ایک طویل امن کے دور کا آغاز ہوگا، اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس سے ملتی جلتی ایک بات اسلامک اکاؤنٹس میں بھی موجود ہے۔ پھر جینیسس 10 میں ماجوج ایک آدمی کا نام ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھا، جبکہ اس کے ساتھ یاجوج نام کا کوئی ذکر سرے سے ہی نہیں ملتا۔ پھر اہل کتاب کے ہاں 12ویں صدی کے فرانس میں ایک کانسیپٹ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کے وہ 10 قبائل کہ جو گم ہو گئے تھے وہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اس کے بعد پچھلی صدی میں کہ جب امریکہ اور روس کے درمیان کولڈ وار اپنے عروج پر تھی، تو اس وقت بھی کچھ سکولرز نے اسے یاجوج اور ماجوج کی جنگ ہی ڈکلیئر کیا تھا، اور دراصل ایسا ماننے کی ایک بہت دلچسپ وجہ بھی تھی، اور وہ یہ کہ بک آف حزقیل میں یاجوج کے لیے جو ہیبریو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دا پرنس آف روش میشک، اور روش میشک کا لفظ روس اور ماسکو سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا۔ لہٰذا کچھ سکولرز میں یہ بلیف بہت حد تک پختہ ہو گیا کہ دراصل رشینز ہی یاجوج اور ماجوج ہیں، یہاں تک کہ کچھ رشینز بھی اس بات کو درست سمجھنے لگ گئے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا مسلمانوں کو بھی یاجوج اور ماجوج ماننے لگ گئی۔ مثلا جب 2003 میں امریکہ نے عراق کو انویڈ کیا تھا، تو ایک رپورٹ کے مطابق امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے فرینچ پریزیڈنٹ یاک شیراک کو کہا تھا کہ مڈل ایسٹ یعنی عرب میں یاجوج اور ماجوج نے اپنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ بعد میں وائٹ ہاؤس اور فرینچ آفیشلز دونوں نے اس بات کی تردید بھی کی تھی، لیکن پھر بھی امریکن اخباروں میں اس بات کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ مگر یہ باتیں صرف امریکہ یا روس نے ہی نہیں کی، مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے ٹائم میں کئی اقوام کو یاجوج اور ماجوج ڈکلیئر کیا ہے۔ مثلا 12ویں صدی میں جب منگولز نے بغداد پر حملہ کیا تھا، تو بہت سے مسلم علماء نے منگولز کو بھی یاجوج اور ماجوج قرار دیا تھا۔ پھر بعد میں جب ترکوں نے بغداد کو تباہ کیا، تب ایٹ ون پوائنٹ وہ ترک بھی یاجوج اور ماجوج ڈکلیئر کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ناروے، سویڈن اور ڈنمارک سے کسی زمانے میں اٹھنے والے سمندری لٹیرے جنہیں ہم وائکنگز کہتے ہیں، انہیں بھی ایک وقت میں یاجوج اور ماجوج سمجھا جاتا تھا۔ اور شاید آپ کو یہ بات سن کر تھوڑی سی حیرت بھی ہو کہ علامہ اقبال، ابو العلا المودودی، ابو عمار، یاسر قاضی اور شیخ عمران حسین جیسے بڑے بڑے ناموں نے بھی وائکنگز کے یاجوج اور ماجوج ہونے کے حوالے سے پاسبلٹی کا اظہار کیا ہے۔ یہ وہ تمام نظریات تھے کہ جو پہلے سے اسٹیبلشڈ ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے وہ اسلامک اکاؤنٹس رکھنے والا ہوں کہ جو ہمیں بالآخر بتائیں گے کہ آخر سچ کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب صحیح مسلم کی ایک شرح لکھی تھی، اور اپنی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے ان قطروں سے ہوئی تھی کہ جو مٹی میں گرے تھے، اور امام نووی کی اس بات کو ابن ابی حاتم میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ پھر 12ویں صدی کے ایک مسلم سکولر زکریا القزوینی نے 1283 میں لکھا تھا کہ یاجوج اور ماجوج ایک ایسے سمندر کے پاس رہتے ہیں کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ بات سننے میں بظاہر بڑی عجیب اور بے بنیاد قسم کی لگتی ہے، کیونکہ کوئی سمندر ایسا نہیں ہے کہ جس نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہو، لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ بات کس قدر اہم ہو جانی ہے۔ پھر القزوینی مزید لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج قد میں ہم سے آدھے سائز کے ہیں، ان کی انگلیوں کے بجائے پنجے ہیں، ان کے کان انتہائی لمبے اور بہت بالوں والے ہیں، اور ان میں سے ایک کان کو وہ اپنے نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو وہ اپنے اوپر چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔
پھر شیعہ کتابوں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کی آنکھیں انتہائی چھوٹی چھوٹی ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی بات تو مسند احمد کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور آپ کی انگلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی کیونکہ آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ اس خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے، اور ان کے چہرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے سر کے بال بھورے پن کے ساتھ ہوں گے۔ اب ایک بات اور ہے کہ جو آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ بات انجیل کی تفسیر میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات مسند احمد کی حدیث نمبر 10,325 میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس حدیث کی صحت میں کلام ہے، لیکن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ سیلاب ختم ہونے کے بعد حام کی نسل افریقہ میں پھیل گئی، سام کی نسل عرب اور ایشیا میں پھیل گئی، جبکہ یافس کی نسل کے متعلق بہت سے علماء بشمول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا ہے کہ پھر یافس کی اولاد میں سے آگے یاجوج اور ماجوج نکلے۔ اس کے علاوہ طبرانی میں بھی آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج تھے تو انسان ہی، لیکن ان کی اولاد بے تحاشا ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک اپنے پیچھے 1,000 چھوڑ کر مرتا ہے۔ اور ان کے علاوہ 3 اقسام اور بھی ہیں، طاویل، مارس اور منسک، اور ان کی تعداد کے متعلق بخاری میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ اگر یاجوج اور ماجوج کی نسل کو تمہارے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو تمہارے ایک کے مقابلے میں وہ لوگ 1,000 ہوں گے۔ ان کی نہ صرف تعداد بہت بڑی ہے، بلکہ ان کی حرکتیں بھی بڑی عجیب و غریب اور غیر انسانی سی ہیں۔ مثلا وہی مثال کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لڑکوں کو اچھلتے کودتے چھینا جھپٹی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ دھکم مکہ کرتے لڑتے جھگڑتے دیکھا تو بولے کہ بالکل اسی طرح یاجوج اور ماجوج بھی ہوں گے، لیکن ان کی زیادہ تر تعداد جہنمی ہے۔ ان کی تعداد پر تو میں ایک بار پھر سے بھی بات کروں گا، لیکن یہاں پہنچ کر میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں کہ یاجوج اور ماجوج یہ 2 علیحدہ نام ہیں۔ ان کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ اس کے متعلق کچھ سنی سنائی انفارمیشن تو موجود ہے، لیکن کوئی مستند معلومات اتنی خاص میسر نہیں۔ اب ایک بات ہے کہ جو میرا ذاتی خیال ہے، اور یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، کہ یا تو یاجوج اور ماجوج میل اور فیمیل کا فرق ہے، یا پھر یاجوج اور ماجوج ان کی 2 اقسام ہیں، جیسے کتے اور بھیڑیے، یعنی ہیں تو دونوں ایک ہی فیملی یعنی کینیڈائی سے، اور دیکھنے میں بھی یہ دونوں کافی حد تک ایک ہی جیسے لگتے ہیں، لیکن دونوں کی خصلت میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں کی فطرت میں فرق ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، لہٰذا حقیقت صرف میرا رب جانتا ہے۔ مگر ابھی تک میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا، کیا آپ نے اسے غور سے سنا؟ کیا آپ کے ذہن میں یاجوج اور ماجوج کی ایک شکل بننا شروع ہوئی؟ ایک ایسی مخلوق کہ جو سائز میں ہم سے آدھی ہو، جس کے ہاتھوں کی جگہ پنجے ہوں، جس کے کان انتہائی بڑے بڑے اور ان پر بھورے رنگ کے بال ہوں، جن کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہوں کہ جیسے کوئی مائنڈ لیس جانور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے ایک انتہائی پوٹنٹ مخلوق، اتنی پوٹنٹ کہ ان میں سے ہر ایک کے 1,000 بچے ہوتے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ ہیں اولاد آدم میں سے ہی۔ کیسے؟ ان تمام باتوں کو دیکھا جائے تو نہ تو وہ چائنیز بنتے ہیں اور نہ ہی منگولز، نہ تو وہ وائکنگز لگتے ہیں اور نہ ہی آشکنازی جیوز، بلکہ یہ آدم اور پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے نکلی بنی آدم کی بالکل ایک علیحدہ قسم کی برانچ لگتی ہے، کہ جو بنی تو گوشت اور پوست کی ہے، جو کھاتی اور پیتی بھی ہے اور ریپروڈکشن بھی کرتی ہے، لیکن ہے وہ ہم سے بالکل مختلف۔ اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے،
حدیث اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے، اور پھر ذوالقرنین نے انہیں کسی غار کے منہ پر دیوار بنا کر ان کے باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا۔ تو پھر ڈیڈکٹیو لاجک یہ کہتی ہے کہ وہ یافس کی نسل میں پیدا ہوئے شاید انسان تھے کہ جو کسی شدید ترین بیماری میں پکڑے گئے، بدترین حد تک میوٹیٹ اور ڈیفارمڈ ہو گئے۔ ان کی بیماری نے انہیں اندھیروں میں چلے جانے پر مجبور کر دیا، اور وہ ان غاروں میں چلے گئے کہ جو بہت گہرائی تک زمین کے اندر جاتی ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ایسی ہی کسی غار سے وہ لوگ وقتاً فوقتاً پیریوڈیکلی کبھی کبھی باہر نکل کر زمین میں فساد مچاتے ہوں اور انسانوں کو پریشان کرتے ہوں، اور اس غار کا منہ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر بند کر دیا ہو۔ اب ان کی تعداد کہ اگر وہ تعداد میں ہم سے ہزاروں گنا ہے تو اس بات کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ ان کی پوری آبادی کوئی ایک ہی غار کے اندر نہیں رہ رہی، بلکہ ہماری دنیا میں موجود غاروں کا نظام، ہمارے کیو سسٹمز سب سے کم دریافت کی گئی جگہ ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ کیو سسٹمز زمین کے اندر کئی کلومیٹر تک چلے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا دوسرا سرا کہاں تک ہے۔ اور یہ بات یاجوج ماجوج کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو بھی ایکسپلین کرتی ہے، کیونکہ شدید اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے انہیں آنکھوں کی لٹرلی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، جیسا کہ زمین کے اندر رہنے والے اکثر جانداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس پوائنٹ پر آ کر زکریا القزوینی کی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ایک ایسے سمندر کے قریب رہ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ فی الوقت شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ بظاہر کوئی سمندر ایسا نہیں ہے کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن در حقیقت ایک سمندر ایسا ہے کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ہے گراؤنڈ واٹر، زمین کے اندر موجود کھربوں ٹن پانی کا ذخیرہ، جسے گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں۔ گراؤنڈ واٹر کا کانسیپٹ سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ سبھی نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی کنواں ضرور دیکھا ہوگا۔ جب ہم کوئی کنواں کھودتے ہیں تو اس کے اندر کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ کنویں میں پانی زمین کے اندر سے آتا ہے۔ زمین کے اندر چٹانوں میں پانی کا ایک عظیم الشان سمندر موجود ہے جسے گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں، اور گراؤنڈ واٹر انسان کے استعمال کا سب سے اہم اور سب سے پرانا سورس ہے۔ پاکستان میں بھی صدیوں سے کنویں کھود کھود کر اس خزانے کو نکالا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ پانی ہے کہ جو چشموں کی صورت میں زمین کے اندر سے پھوٹ پڑتا ہے، چٹانوں کے اندر سے نکل پڑتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یہی وہ عظیم الشان سمندر ہو کہ جس کے قریب یاجوج اور ماجوج رہ رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ سمندر ہیں کہ جو اس وقت پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب ایک سوال اور کہ اگر وہ زمین کے اندر ہیں تو پھر آزاد ہونے پر من کل حدب ینسلون، یعنی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے وہ کیسے آئیں گے؟ زمین ہمارے نیچے ہے اور بلندی ہمارے اوپر ہے، تو ایک زیر زمین مخلوق بلندیوں پر سے بھاگتی ہوئی کیسے نظر آئے گی؟ تو اس کا جواب ہے زمین کی فشر وینٹس۔ زمین کی یہ بڑی بڑی غاریں جن کا ایک سرا تو سینکڑوں کلومیٹر کی گہرائیوں کے اندر تک جاتا ہے، لیکن دوسرا سرا کہ جو صرف چند فٹ چوڑا ہو سکتا ہے پہاڑوں کے اوپر جا کر نکلتا ہے، اور اسے ایک فشر وینٹ کہتے ہیں۔ یہی وہ فشر وینٹس ہیں جنہیں استعمال کر کے اکثر زمین میں موجود میگما آتش فشاں پہاڑوں کی بلندی سے دوڑتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہے، اور فشر وینٹس کا یہ نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مثلا بولیویا کا ایک فشر وینٹ ہے جس کا ایک سرا زمین کی گہرائیوں میں ہے اور دوسرا سرا کوئنٹینا پہاڑ کے اوپر سے نکلتا ہے، اور اگر زمین کے اندر کی کوئی چیز اس فشر وینٹ سے باہر نکلے تو وہ ہمیں 6.25 کلومیٹر کی بلندی سے بھاگتی دوڑتی نیچے آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ دوسرا فشر وینٹ کینیڈا کی رے ماؤنٹین کے اوپر ہے،
اور اگر اس کے ذریعے زمین کے اندر کی کوئی چیز باہر نکلے گی تو وہ ہمیں 2 کلومیٹر کی بلندی سے بھاگتی دوڑتی نیچے اترتی دکھائی دے گی۔ تیسرا فشر وینٹ افریقہ ہرتالی میں ہے، جس سے اگر یاجوج اور ماجوج نکل آئیں تو وہ 1 کلومیٹر کی بلندی سے نیچے بھاگتے دوڑتے اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جاپان میں، کینری آئیلینڈز میں، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی زیارت کے قریب ایک فشر وینٹ ہے تورزاور، اور اگر اس سے یاجوج اور ماجوج نکلیں تو وہ ہمیں 2 کلومیٹر کی بلندی سے بھاگتے دوڑتے نیچے اترتے دکھائی دیں گے۔ پوری دنیا میں آپ کو پہاڑوں کی بلندیوں پر فشر وینٹس کھلتے نظر آئیں گے، جن کا دوسرا سرا اکثر زمین کے اندر بہت گہرائیوں میں جاتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یاجوج اور ماجوج فشر وینٹس کے اسی نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے ہر پہاڑ کی بلندی سے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیں۔ من کل حدب ینسلون، ہر بلندی سے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیں۔ تو پھر ایک سوال کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اب وہ ان فشر وینٹس کو استعمال کر کے باہر کیوں نہیں نکل آتے؟ اس کا جواب بہت سادہ سا ہے۔ یاد ہے ذوالقرنین نے الکہف 98 میں کہا تھا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو تمہارے اور ان کے درمیان یہ دیوار، یہ ردم، یہ بیریئر ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی الانبیاء 96 میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ دیوار، یہ ردمہ، یہ بیریئر ایک سمبولک معنی بھی رکھ سکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ ابھی ان کو کھول دیے جانے کا وقت نہیں آیا، ابھی ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت نہیں آیا، اور جب وہ وقت آ جائے گا تب وہ بھی ہر بلندی سے اترتے، بھاگتے دوڑتے نیچے آتے ہوئے نظر آنے لگ جائیں گے۔ اب ایک بات اور، صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ یاجوج اور ماجوج یافس کی اولاد کے انسان تھے کہ جو کسی بدترین بیماری کا شکار ہو کر جسمانی طور پر بگڑ گئے، ڈیفارمڈ ہو گئے، گہری غاروں میں اندھیروں کے اندر چلے گئے، لیکن وہ کس کے دور میں دوبارہ نکل رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ایک ایسے نبی کہ جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایک ایسے نبی کہ جو بیماریوں سے اللہ کے حکم سے شفا دیا کرتے تھے، لیکن یاجوج اور ماجوج کی بیماری نے انہیں بے حد طاقتور بنا دیا ہے، ناقابل تسخیر بتا دیا ہے، ان سے کوئی بھی اب لڑ نہیں سکتا۔ اس بیماری نے انہیں بے حد پوٹنٹ بنا دیا ہے، ان کی اولاد کو قصیر ترین کر دیا ہے، انہیں تقریباً ہر چیز سے امیون کر دیا ہے۔ وہ شفایاب ہونا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کیوں شفایاب ہونا چاہیں گے؟ اسی لیے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدترین دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج اور ماجوج سے دور چلے جانے کا کہہ دیا جائے گا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج نے نکلنے کے بعد یروشلم کی طرف بھاگنا ہے، کیونکہ حدیث میں تبریہ کی جھیل کا ذکر ہے کہ وہ اس طرف جائیں گے، تبھی تو وہ اس کا سارا پانی پئیں گے۔ اور یروشلم میں کون ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ They will be after حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ ایک ایسے نبی کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گے کہ جنہیں بیماریوں سے شفا دینے کا معجزہ دیا گیا تھا، جبکہ یاجوج اور ماجوج شفایاب ہونا ہی نہیں چاہتے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جو کہ شاید ان کے تبریہ کا پانی پی جانے کو بھی ایکسپلین کرے، کہ تبریہ کی جھیل دنیا کے سب سے لو لیول پانی کی جھیل ہے، یعنی تبریہ زمین کی سب سے نچلی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ اور یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسا کہ حدیث کے مطابق وہ اس کا پانی بھی پی جائیں گے اور وہ اس کا کیچڑ بھی کھا جائیں گے، کیونکہ ان کی دوڑ واپس نیچے کی طرف ہوگی، ان کا رخ واپس نیچے کی طرف ہوگا، اپنی دنیا کی طرف۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ بالآخر اوپر سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے بھی کہ باہر نکل کر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن آج کی یہ قسط یہیں تک۔ آج میں نے صرف ایک اوور ویو دیا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تب کیا ہوگا،
لیکن جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو اور کیا کیا ہوگا وہ سب انشاءاللہ ڈسکس ہوگا سیریز کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔